अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल और मैं हूं सुल्तान शाह। एक मुआशरे को तरक्की पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें बसने वाले लोग सेहतमंद हो, और वो सेहतमंद तब हो सकते हैं जब उनको सेहतमंद खाना मिले, हाइजीनिक फूड मिले। आज प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान में बसने वाले शहरियों के, ख़ास तौर पर लाहौर शहर की, जिसको सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा शहर करार दिया जाता है आबादी के लिहाज से। वहाँ पर बसने वाले लोग किस तरह का खाना खा रहे हैं, उनसे किस तरह की बीमारियां जन्म देती हैं, और पंजाब फूड अथॉरिटी का जो क़याम अमल में लाया गया 2011 में, उससे अब तक क्या कारकर्दगी रही है, कितने ठेले बंद किए गए हैं, कितने रेस्टोरेंट्स बंद किए गए, कितने लोगों को सज़ा मिली है, कितने लोगों को फाइन किया गया। इस हवाले से महकमे से भी बात करेंगे। अच्छा और साफ खाना इंसानी सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान इस नेमत से महरूम है। पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफराद मुज़र अशिया के इस्तेमाल के बायस मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इन मुज़र अशिया में बीमारियों का सबब बनने वाली सबसे बड़ी वजह अशिया खुरनोश में मिलावट का अंसर है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स खरीदता और बेचता है यानी ताजिर, अल्लाह से 5 खसलतों यानी सूद और कसम खाना, माल का ऐब छुपाना, माल बेचते वक्त उसकी तारीफ करना और माल खरीदते वक्त उसमें से ऐब निकालने से दूरी इख्तियार करनी चाहिए, वरना ना वो हरगिज खरीदे और ना बेचे। वो हम में से नहीं जो मिलावट करे, लेकिन इसके बावजूद मुज़र सेहत और नाक़िस खाने की अशिया की भरमार है। फैक्ट्रियों में गंदे फुजले और अंतरियों से घी तैयार किया जाता है, जो कि हमारी रोजमर्रा जरूरियात में शामिल है। इसके अलावा दूध में मुज़र सेहत केमिकल की मिलावट भी अब एक आम बात है। मिनरल वाटर, जूसेस, दालें, आटा, मिर्च, मसाले, मुर्दा जानवरों का गोश्त, गर्ज कुछ भी मिलावट से पाक नहीं। और अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ हुकूमत की आंखों के सामने हो रहा है, और ये बात हुकूमत और महकमा फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इससे कबल महकमा फूड अथॉरिटी ने मुख्तलिफ होटल्स, रेस्टोरेंट, फूड चेन्स, बेकरीज और जाली अशिया खुरनोश बनाने वाली लातादाद फैक्ट्रीज पर छापे मारकर उन्हें सील किया, मगर असर रसूख और नाकाफी सजा होने के बायस तमाम के तमाम कानून की गिरफ्त से निकल जाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस सब में रिश्वत का अंसर भी शामिल है। बीमारियों के फैलने और उनके बचाव के हवाले से PMA यानी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में मुज़र सेहत खाने और पीने के बायस मेदे और छोटी आंत की सोजिश की बीमारी सबसे ज्यादा पाई जाती है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक महज आलूदा पानी की वजह से लाखों अफराद मुख्तलिफ बीमारियों मसलन डायरिया, हैजा, हेपेटाइटिस A, E और टाइफाइड जैसी मुहलिक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हिफ्ज़ान सेहत के इदारों को चाहिए कि वो अशिया खुरनोश में इस्तेमाल होने वाले अज्जा और उनकी प्रोडक्शन को आलमी मयार के मुताबिक यकीनी बनाए, और इनकी तैयारी के मराहिल पर खुसूसी नजर रखी जाए ताकि एक सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद डाली जा सके। इस वक्त मौजूद है एक मार्केट में, जहाँ पर अगर आप मेरे बिल्कुल अगर में देख सके तो स्टॉल लगाया गया है, स्टॉल लगा है खाने का, यहाँ कबाब बन रहे हैं। लेकिन ये स्टॉल वही आम रूटीन, जब आप सड़क पर ट्रैवल करते हैं तो आपको रोड के साइड पे तो ठेले नज़र आते हैं खाने के, वो यहाँ वहाँ से लोग खाना खाते हैं, मजदूर तबका खाना खाता है, गरीब अवाम खाना खाती है, अपना पेट भरती है, लोग मजदूरी करके पहुँचते तो यहाँ से आके खाना खाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये ऐसी जगह पर खाने बनाए जा रहे होते हैं जहाँ पर मिट्टी है, डस्ट है, तो ये खाना हाइजीनिक किस तरह रहता है। मैं चाहूँगा इन लोगों से भी बात करूँ, इनसे पूछूँ कि जब ये खाना बनाते तो इनको क्या इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये खाना किसी बेहतर जगह पर, साफ सुथरी जगह पर रख के बनाए। अस्सलाम, क्या नाम है आपका? अशफाक अहमद। अशफाक साहब, ये आप जब खाना रख के बना रहे हैं, कबाब बना रहे हैं, हाँ जी, ये तो सड़क के बिल्कुल साथ है, यहाँ डस्ट भी आता है, गट्टा भी आता है, तो आपको इस चीज़ का इल्म है कि ये लोगों को की सेहत के लिए सही नहीं है? नहीं जी, सही तो नहीं है, लेकिन हम अपनी सफाई रखते हैं इस पर।
नहीं सही नहीं है, किस तरह सफाई रखेंगे आप? सफाई तो ये है ना, पानी पुनी छिड़का दिया जो को दिया। नहीं अभी जिस तरह आपने यहाँ रखा हुआ है और सामने मिट्टी है, हाँ जी। अतराफ में गंद ही है, मतलब सफाई तो नहीं हाँ जी, है, सफाई गंद है, ट्रैफिक गुजर रही है, गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हाँ हैं, जी। तो ये तो इंसानों को आप जहर खिला रहे हैं, ये सर- अपना पेट पालने के लिए लोगों को मौत दे रहे हैं। सर ये तो हमें दुकानदारों को सोचनी चाहिए, जो हमारे दुकानदार हैं। पीछे बैठे हैं, उनसे बात कर लें आप। नहीं तो आप खुद हम भी यहाँ तो- मुलाजिम हैं सर। आप से मुलाजिम हाँ जी, हैं। सर। कितने पैसे मिलते हैं आपको? 700 रुपये 700। 700 रुपये दिहाड़ी मिलता है दिन का। जी सर। तो अभी समझें जो आप 700 रुपये लेके जा रहे हाँ हैं जी। रोज़ डेली अपने बच्चों को खिलाने के लिए, हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोगों को मौत दे के जा रहे हैं। नहीं जी, मौत क्यों है? ये सरासर साफ़ है, बिल्कुल साफ़ ही अच्छे तरीके से बनाते हैं हम इसे, उसमें तो कुछ नहीं हो यार जब सकता। एक चीज़ साफ़ ही नहीं बनेगी, हाँ जी। आप कह रहे हैं मक्खियाँ भी इस पे बैठेंगी, इस पे या गट्टा भी आएगा, ये मेरे हाँ सामने जी। भी मक्खियाँ उड़ी हैं हाँ यहाँ, जी। गट्टा भी आएगा, तो ये साफ़ तो नहीं रहेगा ना। तो ये सर इसका बहुत किसी का बनाया है, अपना काउंटर बनाया हमने। उससे काउंटर पूछते बना- हैं, चले आए दुकानदारों से पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस हैसियत से यहाँ पर बाहर स्टॉल लगाने की कोशिश की। बल्कि मैं चाहूँगा कि जिस तरह का यहाँ खाना बन रहा है वो भी हम देख सकें। दुकान का मालिक आप हैं जी? आप हैं दुकान के मालिक? क्या नाम है आपका? नईम शहजाद। जिस तरह का ये यहाँ माहौल बनाया हुआ है आपने, जी भाईजान। साफ़ सुथराई का सफाई का ख्याल रखते हैं? सब बिल्कुल कोशिश पूरी करते हैं, हम लोग खुद भी यहीं से खाते हैं। किस तरीके से ख्याल रखते हैं? ये हर चीज़ को ढांप के रखते हैं, सामने आपके सब कुछ काम कर। नहीं वो स्टॉल आपने लगवाया हुआ है सामने, जी भाईजान। वो स्टॉल सड़क के में जहाँ लगा हुआ है, वह गड्ढा मिट्टी कुछ भी नहीं आता, तब पानी लगा देते हैं मुकम्मल तौर पे। अब 2 घंटे निकलते हैं, बिल्कुल मेन सड़क है। तो आप अपना काम चलाने के लिए लोगों को जहर खिलाएंगे? नहीं सर, जहर ने बिल्कुल सड़क के हमको किनारे ये चीज़ लगी होगी तो वहाँ जी। मिट्टी भी आएगी, वहाँ गट्टा भी आएगा, वहाँ मक्खियाँ भी आएंगी, तो आप नहीं समझते वो गलत नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, आप लोग जो कह रहे हैं ठीक है। दादा जी आप देख सकते हैं कि सफाई सुथराई का जिस तरह ख्याल रखा गया है यहाँ। ये यहाँ पे लड़के लेबर जो हम लोग सोते हैं, यहाँ पे खाने अच्छा। वाला कुछ नहीं तो ये खाने वाला सामान क्यों पड़ा हुआ है ये सारा देखिए, ये? अभी ये फारिग हुई है, ये यहाँ पे हम लोगों ने रख दी है। अभी काम से फारिग होंगे तो हम लोगों ने इसको समेटना ही, और क्या करना है। अभी इसको दुकानदारी के समेटना है आपने? मुझे ये आप खुद परेशान हो रहे हैं इसको देख के? नहीं हो रहे? सर ये देखिए, ये आज की जगह है, हम इसको कहाँ पे रखेंगे? चलें आप बता दें। सही, हमने तो ये कमरा रखा हुआ है सोने के लिए, कुछ चीज़ इस्तेमाल की नहीं है, जिसने कभी कभी इस्तेमाल होना है उसको हम लोग यहाँ पे रखते भाई हैं। अभी ये आपका सब कुछ खुला पड़ा हुआ है, ये देखें, ये आपका सामान है, ये आपका सर ये देखें, ये प्लेट वगैरह यहाँ पे कुछ भी खाने वाला नहीं है। ये देखें, ये सब कुछ खुला पड़ा हुआ है। भाईजान ये देखें, हम लोगों ने ये देखा, ये सिटिंग है सारी, यहाँ पे खाने का सब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें यार लेकिन आप सफाई सुथराई के लिए भाई, ऐसी वो खाने सर- की कोई भी चीज़, ये खाने सर- की चीज़ें सर, आप हमें मुझे बता- बताएं, बिल्कुल। खाने की चीज़ें, सर आप हमें खाने की बताएंगे, चीज़ें बिल्कुल ऐसी खाने की चीज़ें अच्छी जगह पे रखी जा सकती हैं, जी साफ सुथराई से सर, रखी जा हमारे पास सकती ये हैं। है, इससे भाई आप इसको साफ करवा सकते हैं जगह बिल्कुल। को, या नहीं करवा सकते? सर हम लोग सुबह ईमानदारी की मुझे बात है, सिर्फ हम ये बताएं, आप सर इसको हम लोग साफ करवा सकते सर हैं? हम लोग सर रोज साफ करवा दें, ईमानदारी की बात है। कितने दिन लगेंगे सही होने के लिए सब कुछ? सर आप जो कहेंगे, जितने टाइम के मुताबिक आप कहेंगे भाई ये चीज़ सही भाई, करो, ये हम तो लोग सही कर लेंगे। आपको खुद पता होना चाहिए कि लोगों को साफ सुथरा खाना खिलाना है, लोगों को साफ सुथरे बर्तन देने हैं, लोगों को साफ सुथरी चीजें सर, हम कोशिश provide करते करनी हैं है, भाई, वहाँ मिट्टी ना आए, हम- वहाँ गट्टा ना आए, बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। मक्खियाँ ना आए, वहाँ ऐसी हालत ना हो, ऐसे बुरे चीजें ना हो। आप इस चीज ठीक। को एडमिट तो कर रहे हैं ना कि हाँ जी। गलत है? सर जो कुछ गलत है आप हमें बताएंगे, ठीक करो, हम लोग जरूर ठीक करेंगे, हम लोग क्यों नहीं ठीक करेंगे। मेहरबानी, आपकी रिक्वेस्ट है। चलो, अब उम्मीद इससे करते आगे- हैं अब आप कि हमें बताएंगे भाई, आप उम्मीद करते हैं कि ठीक है। हम ठीक आप ठीक करेंगे, क्योंकि हम दोबारा आके देखेंगे आपने क्या या दोबारा जो स्टॉल हमें लगाएंगे। दादिन जिस तरीके से हम इस मार्केट में गुजरे हैं, गार्डन टाउन का इलाका है, राजा मार्केट इसको कहा जाता है। यहाँ जिस तरह हम आना शुरू है तो लोगों ने सफाइयाँ करना शुरू कर दी है। पहली दुकान में गए, वहाँ आपने हालत देख ही ली है कि किस तरीके से यहाँ सफाई सुथराई का काम शुरू हो गया है। एक बचाऊँगा, आप है भाई दुकान वाले? क्या नाम है आपका? आमिर। क्या नाम है? आमिर। समोसे बना रहे हैं आप यहाँ, इन समोसों को ढांप के क्यों नहीं रखते? ढाबे के समोसे से निकल के उधर ही आते हैं, उसके बाद हाँ? तो ना नहीं, इन पे मक्खियाँ वगैरह आके बैठती हैं, इस पे गट्टा जी। मिट्टी आता है। आप तो रोड के बिल्कुल साथ ही बैठे हुए हैं ना, तो जब सड़क या गाड़ी यहाँ से गुजरती है, रिक्शा गुजरता है, मोटरसाइकिल गुजरती है, तो गट्टा आता है ना यहाँ? नहीं आता? आता तो यार ये गंदा नहीं हो जाता? जनाब, उधर से इधर ही आते निकलने हैं, वो इधर रखते हैं, नहीं। उधर उनका ये गंदे नहीं हो जाते? समोसे कैसे गंदे जाते हैं साहब? नहीं गंदे होते? हाँ। मिट्टी नहीं आती? मिट्टी किधर आती है? देखो मिट्टी नहीं आती है? नहीं। दुकान का मालिक कौन है? हाँ जी, बोलो। आप है? हाँ आप दुकान के मालिक हैं और आप करेंगे ये चीज़ें गंदी नहीं होती?
बताओ ना कैसे गंदे, जब उधर से निकल कर उधर ही आनी है, उसको ढापे कैसे और बताओ? भाई सड़क के साथ आपने रखा हुआ है हाँ ये, जी। सड़क पे मिट्टी नहीं आती। सड़क कितने थी कितने थे सब? ये जरा सड़क दिखाए इन्हें कि ये काम पे काम करें, क्योंकि आप तो मानने को तैयार नहीं है गलती अपनी। और भाई गलती मानने को तैयार नहीं है ना आप। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ जी, भाई। बोलो। आप लोगों को जहर खिला रहे हो यार। कौन सा जा? इस पे मिट्टी आ रही है भाई, इस पे मक्खियां आके बैठी हैं और आप कह रहे हो कि सड़क किधर है और आप किधर बैठे हुए हो। ना तुम मान रहे हो कि इस पे इसको ढकना चाहिए, मतलब अगर तुम सड़क पे बैठे ही हो, काम कर ही रहे हो, तो इसके ऊपर कुछ रख लो ताकि मिट्टी ना आए, मक्खियां ना आए। तुम मान ही रहे एक चीज को, मिठाई के साथ झूठ बोली जा रहे हो, लोगों को जहर खिला रहे हो। कितने पैसे कमाते हो दिन के? कितने पैसे कमा लेते हो? भाई बहने सब है, सबको खिलाते हो ना घर जाके, तो सबको साफ सुथरा खाना खिलाते हो और खुद यहाँ जहर बेचते हो। ये इंसाफ कर रहे हो? खुद बताओ, सच बताओ, इंसाफ कर रहे हो? नहीं कर रहे ना, मुंह से बोलो ना भाई। हाँ बोलो। नहीं कर रहे ना इंसाफ, तो शर्मिंदा हो। हाँ तो आइंदा इसको ढांपोगे, वादा करते हो? हाँ हाँ जी। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि हर शख्स इस चीज़ को इकरार भी करता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है। अजीब सी सूरत हाल है, अजीब सी कश्मकश है। यहाँ दूध की दुकान पर है, दूध और दही की दुकान पे ये दूध रखती है। अभी जिस तरह हम यहाँ पहुँचे तो उन्होंने सफाई करके इसको सारा ढांप दिया। फ्रिज खोल के हम चेक कर लेते हैं। तमाम तर सफाई के जो इंतजाम हैं इन्होंने अभी यहाँ किए, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ दही रखा हुआ है, जिस तरीके से रोड की साइड में तमाम तर चीज़ें हैं, ओपन हर चीज़ रखी हुई है। नाज़रीन, ये सूरत हाल तो है इस दुकान की, लेकिन मुसलसल शिकायत मसूल होती हैं कि मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से कि दूध में मिलावट की जाती है, पानी मिलाया जाता है, सब स्टैंडर्ड दूध बेचा जाता है। जो डब्बे वाला दूध है उसमें केमिकल इस्तेमाल होता है, तो लोगों को मुसलसल जहर दिया जा रहा है। अभी जिस तरह हम यहाँ आना शुरू हैं तो यहाँ पर सफाई सुथरे का काम शुरू हो गया, उसके बावजूद कि यहाँ हम आए हैं, लेकिन मसला ये है कि लोगों को जहर खिलाना अब जो कारोबारी हजरात अपना वतीरा समझ, उसमें अपना फ़र्ज समझते हैं। आम लोगों के बच्चों का ख्याल नहीं रखते, जबकि अपने बच्चों के लिए जो यहाँ से रिस्क लेके जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो वाकई फिर हलाल रह जाता है या नहीं रह जाता। जब आप लोगों को जहर बेचेंगे, लोगों की ज़िंदगियों से खेलेंगे, तो कौन सा रिस्क आप लेके जा रहे हैं अपने घर में अपने बच्चों को पालने के? क्योंकि आप जब अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपकी ये सोच होती है कि आप उसको साफ़ सुथरा खरीदें, अच्छे से अच्छी चीज़ खरीदें, लेकिन दूसरों को जब आप सड़क पे किनारे गरीब आदमी को आप जहर खिलाएंगे तो वो घर किस तरह जाएगा? कुदरती गैस की बचत के लिए अपने गीजर में कोनिकल बैफल लगवाएं। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। हुक्म खुदाबंदी है कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक अपना दूध पिलाएं। ये हर बच्चे का पैदाइशी हक भी है और बच्चों की पैदाइश में वक्फे का कुदरती तरीका भी। बच्चों के हुकूक की अदायगी वालिदैन पर फ़र्ज़ है। अपने फ़राइज़ का ख्याल रखें और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार करें। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा रखें ताकि हर बच्चे को इनफरादी तवज्जो, अच्छी तालीम और बेहतर परवरिश मिले। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए करीबी फलाई मरकज या मरकज़ सेहत तशरीफ लाएं। सही फैसला, उम्र भर की खुशियाँ। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, हुकूमत सिंध। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करें फूड अथॉरिटी के क़याम पे। फूड अथॉरिटी बनाई जाती है पाकिस्तान में। अफसोस की बात है कि पिछले चंद सालों में फूड अथॉरिटी ज़्यादा मंज़िल-ए-आम पे आना शुरू हुई है, लेकिन उसके बावजूद अमवात हो रही हैं। लोग ऐसा खाना खाने में मजबूर हैं जिनसे उनकी सेहत को असर पड़ता है। हमारे साथ डीजी फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन नेंगल साहब मौजूद है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अब बात करेंगे आपके महकमे की थोड़ी सी। महकमे पे जब लोग बात करते हैं, सोचते हैं कि वो अच्छा खाना, हाइजीनिक फूड इस्तेमाल करेंगे, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ जाता है। बदकिस्मती ये है कि हमारे अतराफ़ के जितने इलाके हैं, अगर लाहौर की एक सेकंड के लिए बात साइड पे कर दे, तो अतराफ़ के जो बाकी 35 अजला हैं पंजाब के, वहाँ तो हालात बहुत ख़राब है। आपके महकमे ने अभी तक, जब से आपने चार्ज दिया है, क्या बेहतरी लाई है? देखिए, इस पर आपने जो बात की फूड सेफ्टी की, स्टैंडर्ड्स की, क्वालिटी की, तो इस अथॉरिटी को 1947 में बन जाना चाहिए था। आपने इसको 65 साल 66 साल बिल्कुल आपने हाथ नहीं लगाया। बल्कि मैं पंजाब की बात करूँगा तो इसमें 13
فوڈ انسپیکٹرز تھے جو کہ فوڈ انڈسٹری کو اور ان ایٹریز کو دے ور سپوز ٹو چیک، جو کہ بالکل نامناسب تھا. اب پنجاب گورنمنٹ نے جو انیشیٹو لیا، پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ 2011 میں جو پاس کروایا، اور اس میں جو ڈائریکٹ پاورز جنہوں نے اتھارٹی کو دی ہیں وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں ہیں. اینڈ دس از ان فیکٹ ریئلائزیشن آف دا فیکٹ کہ جی کہ معاملات بڑے خراب ہوئے ہیں اور آپ کسی کو اختیار دیتے ہیں کہ جی ان کو سیدھا کریں. آپ فوڈ اتھارٹی کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی بھی فوڈ انڈسٹری کو، فوڈ بزنس کو، فوڈ آپریٹر جو ہے یا ایٹری ہے، اس کو ہم کام ہم روک سکتے ہیں جہاں پہ یہ فیل کہ جی یہ کسی کی صحت کے لیے نقصان کا سبب ہے اور جو ہے نا اس کو بیمار کر سکتا ہے یا اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. یہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے. سو ایک پولیٹیکل اونرشپ، پولیٹیکل ریئلائزیشن، پولیٹیکل سپورٹ والا فیکٹر ایکٹ میں ان بلٹ ہے. چلے 2011 میں اتھارٹی بنتی ہے، اس کے بعد بھی اموات ہو رہی ہیں. اب لیا کی بات کریں، لوگ مٹھائی کھانے سے مر گئے. پچھلے سال کا یہ واقعہ ہے 2016 کا. ابھی چند روز قبل جعلی شراب بنتی ہے. وہ تو خیر ایک ویسے ہی عمل ایک بہت برا ہے، لیکن جہاں مٹھائی بن رہی ہے وہ زہریلی بن رہی ہے، جہاں کھانا بن رہا ہے وہ زہریلا بن رہا ہے. لوگ شاورما کھا کے ہاسپٹلس میں پہنچ جاتے ہیں. سر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، آپ بھی روڈ پہ ٹریول کرتے ہیں، وہی روڈ پہ ٹریول کرتے ہیں. انسٹیٹیوشنل گیپ تھا، اب آگے ہیں. لاہور میں تھا 4 سال سے، اب اس کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا. مجھے آئے ہوئے 3 مہینے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے ان 3 مہینوں میں اللہ کا شکر ہے اس کو 5 اضلاع تک ود دی سپورٹ آف دا چیف منسٹر ہم نے پھیلا دی ہے. اٹس ورکنگ ان ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی، گوجرانوالا اینڈ مری آلسو. چیف منسٹر صاحب نے 63 کروڑ روپے ابھی ہمارے اپروو کیے ہیں کہ جی آپ اس کو 17 اضلاع میں فیز 1 میں جون تک ہم نے اس کو پھیلانا ہے انہی 5 ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں، اور دسمبر 2017 تک اس کو آپ راجن پور سے اٹک اور جو ہے صادقآباد سے ہم مری تک اس کو پھیلا دیں گے انشاءاللہ ود دی سپورٹ آف دا چیف منسٹر. انسٹیٹیوشنل گیپ رہا ہے اور یہ چیزیں ہم اچانک راتوں رات آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم، اور یہ بہت بڑی انڈسٹری، سب سے بڑی انڈسٹری ہے. آپ کا پان شاپ، آپ کا ریسٹورانٹ، آپ کا جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، آپ کی فوڈ انڈسٹری ہے، اتنا بڑا کینوس ہے کہ اور ان چیکڈ رہا ہے اتنے بڑے عرصے میں، تو اٹ ول ٹیک اس سم ٹائم. ہمیں اتنی ایکسپیکٹیشنز سول سوسائٹی کی طرف سے نہ ہو کہ ہم راتوں رات چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. اسٹینڈرڈس کس طرح مینٹین کیے جائیں گے؟ دیکھیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی سب لوگ بات کرتے ہیں، ہائیجینک فوڈ ہونا چاہیے، سیفٹی جو میئرز ہیں وہ لینے چاہیے، لیکن کیا طریقہ کار کیا آپ کے ڈپارٹمنٹ کا؟ مطلب آپ اس کو ایکسپینڈ تو کر رہے ہیں جی. اس میں کم ٹائم دیکھیں ہم نے پہلے یہ لاہور تک محدود تھا، اب اس میں 7 ڈائریکٹریٹس ہم نے نئے اسٹیبلش کیے ہیں، جس میں ڈائریکٹریٹ آف ویجیلنس ہے. جس طرح انٹیلیجنس ایجنسیز کام کرتی ہیں، ان کا کام بھی ایسی ہے کہ جی یہ جہاں پہ ایڈلٹریشن ہے، جہاں پہ وائٹ کالر کرائمز ہیں ان فوڈ انڈسٹری بڑے ہیں، لیبلنگ کے ایشوز ہیں، بناتے کچھ ہے، کہتے آپ کو کچھ ہے، بیچتے کچھ ہیں. اس ویجیلنس سیل کا کام ہے کہ ہمارے اہلکاروں پہ بھی وہ نظر رکھیں کہ دے آر ناٹ انٹو کرپٹ پریکٹسز بیکاز اٹ گیوز دیم ایبسولوٹ پاور. آپ نے میرے نیکسٹ سوال کا خود ہی جواب دے دیا، کیونکہ ایک بہت بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ فوڈ اتھارٹی میں کرپشن بے انتہا. میں آ رہا ہوں اس پہ آ رہا ہوں، اور اس کو ہم کیپ کر رہے ہیں، ہم اس کو پلگ کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہاں سے ہم کر سکتے ہیں اس کو. دیٹ وی آر ڈوئنگ. دین وی ہیو اے ڈائریکٹریٹ آف پبلک اویئرنیس. ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کو بتائیں، ایٹریز کو بتائیں، فوڈ انڈسٹری کو بتائیں کہ ان کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے، کیا کیا چیزیں ان کے علم میں ہونی چاہیے. دین وی ہیو اے ڈائریکٹریٹ آف یہ جو ہے برانڈ کی رجسٹریشن کبھی کوئی نہیں تھا، کھلی چیزیں فروخت ہو رہی ہیں، مرچیں ہیں، کھلی چائے ہے، دودھ ہے، ایوری تھنگ. اور جو بھی چیز کھلی ہے اس کا کوئی اس کی چوکیداری نہیں کر سکتا. نو ون نوز کہ جی جہاں بن رہا ہے ادھر ملاوٹ ہو رہی ہے، جہاں ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے درمیان میں اس میں ملا رہا ہے، یا جہاں بیچی جا رہی ہے. اور آپ باہر کی دنیا میں بھی جا کے دیکھیں، وہاں پہ کوئی چیزیں کھلی نہیں اشیاء فروخت ہوتی. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک ہم آئی ٹی ونگ اپنا بنا رہے ہیں جس میں یہ تمام چیزیں پبلک کمپلینٹس ہیں، اس کو ہم یونیورسل ایپ پہ لے کے آ رہے ہیں. جو لائسنسنگ ہے اب 1950 والا ماڈل چل رہا تھا، اس کو ہم سارا ای لائسنسنگ پہ لے کے آ رہے ہیں کہ آپ ویب پہ اپلائی کریں، آپ ایپ پہ اپلائی کریں. آپ اینڈرائڈ فونز ہم تمام کو دے رہے ہیں کہ جی وہ جا کے وہ قلم، وی آر میکنگ اٹ پیپر فری ان ادر ورڈز ٹو بی پریسائز. اسی طرح وی ہیو اے ڈائریکٹریٹ آف ٹیکنیکل ڈائریکٹریٹ ہے ہمارا جس میں اسٹینڈرڈائزیشن ہے، ایکریڈیشن ہے، اس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے کہ جی ہمارے سوشل کانٹیکس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے.
Then we are also establishing a school of hygiene at the divisional headquarter level, ताकि ये जो इंडस्ट्री में लोग आ रहे हैं उनको हम सस्ते This is the most interesting point क्योंकि ये जरूरत है शायद लोगों नहीं, को पता ये लगने की। देखिए ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पहले किसी ने किए नहीं. अब हमने 7 डायरेक्टरेट्स बनाई हैं. होते ये सारे डायरेक्टर, ये आप जहाँ बैठे हैं, दिस इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पंजाब फूड अथॉरिटी. वी हैव 7 डायरेक्टर्स. उनके नीचे ये सारे लोग काम कर रहे हैं. ये तमाम चीज़ों के अप्रूवल चीफ मिनिस्टर साहब ने दे दिए नहीं. देन सेकंड थिंग वाज दी एक्सपेंशन पे हो गई बात लीगल फ्रेमवर्क जिसकी आपने बात की स्टैंडर्डाइजेशन. उसमें बाइबल जो है ना फूड स्टैंडर्ड्स का सेफ्टी का, वो पंजाब प्योर फूड रूल्स है जो कि पुराने 1965 में बने थे, थोड़े बहुत अपडेट हुए. उन तमाम को हम पिछले 3 महीनों से हम उनको लगे हुए हैं जी बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ उसको हम शामिल करें, उनको एट पार लेके आएँ अच्छे कंट्रीज़ के साथ. अब 1900 अब जो पुराने प्योर फूड रूल्स हैं वो 9 कैटेगरीज को करती है कैटर फॉर. अभी जो नए जो ड्राफ्ट हमारा बन रहा है दे आर 16 कैटेगरीज और उसमें सब कैटेगरीज फिर सैकड़ों हैं और उसमें 16 कैटेगरीज अल्कोहल ऑल्सो. अब अल्कोहल ठीक है मुसलमानों के लिए हराम है, लेकिन यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं तो वो भी एक फूड आइटम है और वो पंजाब फूड अथॉरिटी के मैंडेट में नहीं था, बट वी हैव ब्रॉट दैट इनटू ताकि ये जो वाकया हुआ था ये ना हो और जो हमारी इंडस्ट्री या जो इंपोर्ट हो रहा है लिकर है अल्कोहल है उसको वो किसी चेक में होगा जी ये कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फॉर दोज हु आर ऑथराइज्ड ठीक है या नहीं है. तो वो लीगल फ्रेमवर्क पे भी हम काम कर रहे हैं. वो तकरीबन हमारा ड्राफ्ट बन चुका हुआ है. वी हैव हैड डिटेल्ड डिस्कशन, मैराथन डिस्कशन, 8-8 घंटे के सेशन हमारे हुए हैं ऑल पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के साथ. ऑल पाकिस्तान जो ये वनस्पति घी मैन्युफैक्चरर्स. अच्छा, अभी आपने वनस्पति की बात की तो सॉरी आई एम कटिंग ऑफ, लेकिन आपने अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ा इश्तिहार दिया. आपने कहा कि ये जो कंपनीज है जो घी बना रही है, मुख्तलिफ किस्म के ऑयल बना रही है, ये सब स्टैंडर्ड है, इनको बंद किया जाए, इनकी रोकथाम की जाए. क्या बना उसमें? कहा जाता है कि आप प्रेशर आया नहीं, उसके बाद आप वो बैकफुट मैं पे हो उसको गए. आपकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये. आप इसको सडनली आप एक पहला तो आपका ये है कि आपने 70 साल इनको पूछा नहीं, ठीक, अचानक बम फाड़ दिया आपने इन पे, ठीक. और उसके बाद फिर वो जो चेक था जिस पे ये रिजीम में आ नहीं रहे थे पंजाब फूड अथॉरिटी की, वी टोल्ड देम कि नहीं जी आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये पंजाब प्रोविंस का लीगल अथॉरिटी है, मैंडेट है कि हम आपकी क्वालिटी के स्टैंडर्ड को हम चेक कर सकते हैं. तो वो उसको वो नहीं आ रहे थे. वी टोल्ड देम कि जी दिस इज द लॉ और दिस इज व्हाट वी कैन डू. उनके उसके बाद फिर हमारी 2 मीटिंग्स उनके साथ हुई हैं, डिटेल्ड मीटिंग्स हुई हैं. वी हैव गिवन देम क्वालिटी एडजस्टमेंट टाइम. ये लॉ में अवेलेबल है आपके, दिस इज एज पर लॉ कि आप उनको बताते हैं कि जी ये आपके इश्यूज हैं. वी गिव यू 60 days कि आप अपने इनपुट्स ठीक करें, क्वालिटी एडजस्ट करें, अपना जो SOPs हैं गैप्स हैं वो रिमूव करें, चीज़ों को ठीक करें. इन दिस केस नाउ 15th March इज द डेडलाइन फॉर देम. लेकिन मेघल साहब उससे ये काम आप करने से पहले इश्तिहार देना जरूरी था, क्योंकि लोग अब वो ये कहते हैं कि आपने प्रेशराइज किया, उसके बाद फिर आप प्रेशराइज होंगे, फिर बैकफुट. हम बैकफुट पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि हम आए. हम बैकफुट पे क्यों आएंगे? बैकफुट वाला तो इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि हम बैकफुट पे हैं. ये सामने उनको रियलाइज कराना था कि देयर इज एन इंस्पेक्शन रिजीम नाउ जो कि आपकी क्वालिटी को हम ये उसमें SOPs जो भी उनके साथ तय हुई है. पहले ये था कि हमने रैंडमली कोई लैया से सैंपल उठा लिया, कोई पिंडी से उठा लिया. उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि जी यहाँ पे तो मिसलेबल्ड हैं, कोई जिस तरह कट थर्ड कंपटीशन है कि जी मेरे ब्रांड का पैक करके किसी और ने रख दिया होगा, मैं इसको ऑन नहीं करता, आपने जो चेक करवाया हुआ है. इस तरह के इश्यूज निकले. तो देन वी सेट SOPs कि ठीक है आप इंडस्ट्री के मालिक हैं, आप अपना भेजेंगे बंदा हमारे पास, हम आपके बंदे को ले जाके विल गो टू वन प्लेस जहाँ से हम 5 सैंपल उठाएंगे एक ही बैच के, एक आपको देंगे, एक अपने पास रखेंगे, 3 जो है ना अच्छी एक्रेडिटेड जो इंटरनेशनल एक्रेडिटेड का लेबॉर्ट्रीज उनको भेजेंगे. 15 दिन में रिजल्ट आएगा, आप पास होते हैं, आप फेल होते हैं, दैट विल बी पब्लिश्ड एज पर लॉ. सर लेकिन इंडस्ट्री मालिकान का कहना है कि आपने उनको डिफेम करने के लिए, उनके प्रोडक्ट को डिफेम करने के लिए पहले इश्तिहारात दे दिए. नहीं ऐसा नहीं होता है कि अगर आप मामला सेटल डाउन करें तो उसके बाद इश्तिहारात. देखिए जी 2 चीज़ें होती हैं. एक होता है पब्लिक नोटिस, एक होता है खबरदार या इंतबाह जिसको कहते हैं. एक है पब्लिक नोटिस जो कि लीगली वी आर ऑथराइज्ड सेक्शन 712 के तहत हम कर सकते हैं. इट वाज दैट थिंग, इट वाज नॉट इंतबाह, इट वाज नॉट बैनिंग द प्रोजेक्ट, इट वाज कि जिनमें गैप्स हैं, इनमें इश्यूज हैं, लोगों को खबरदार करना भी हमारी जिम्मेदारी है. लॉ में ऑथराइज करता है उसके लिए.
لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جی وی آر ناٹ اگینسٹ دا انڈسٹری. یس دیر واز نو انسپیکشن رجیم, دیر ور نو اتھارٹیز ٹو چیک دیم, بٹ ناؤ یہ شفٹ بھی ہم ہی لے کر آئے ہیں. پہلے ہماری ٹیمز جاتی تھی جی اس بیکری کو پکڑو, اس ریسٹورینٹ کو پکڑو, اس جو ہے نا اس کو بند کر دو. وہ چیزیں ہونی چاہیے, میں نہیں کہتا کہ وہ چیزیں ہونی چاہیے, میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ کے جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں, آپ کی جو انڈسٹری ہے, آپ کی جو فیکٹریز ہیں جو یہ بنا رہی ہیں, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر وہ چیزیں ٹھیک ہوں گی, وہاں پہ اگر مینوفیکچرنگ ڈیٹ لکھا ہوگا, وہاں پہ انپوٹس اگر ٹھیک ہوں گی, وہاں پہ اگر SOPs ٹھیک ہوں گی, تو ریٹیلر کے پاس, ریسٹورینٹ کے پاس چیزیں خود ٹھیک آ جائیں گی. ٹھیک ہے, بٹ دس از فرام ٹاپ ٹو باٹم, دس از ناٹ فرام باٹم ٹو ٹاپ. آپ کتنے ریٹیلرز ہیں, آپ شہید ہو جائیں گے, آپ چیک نہیں کر سکتے ہیں کہ ہر آپ آئٹم پہ جائیں, ہر چیز پہ. دس از فرام ٹاپ ٹو باٹم, یو نو. انڈسٹری کا اپروچ بھی ایسی ہوتا ہے. گورو نے بھی یہی کیا ہے کہ اپنی انڈسٹری کو سیٹ کیا, پھر نیچے آ کے انہوں نے اپنی SOP چیک. نیچے سے آپ نہیں جا سکتے. ابھی یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو 1/3 ایفرٹ ہے وہ ہم نے لگایا ہوا ہے ایٹریز کو, ریسٹورانٹس کو کی اصلاح میں. اصلاح مقصد ہے, کاروبار بند کرنا, تباہ کرنا مقصد نہیں ہے. مطلب میں اس کو پھر بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, اصلاح آپ اسٹک اینڈ کیرٹ دوروں سے کر سکتے ہیں. ہم نے ان کے مقابلے رکھوائے ہیں ریسٹورینٹ ایسوسیشن کے, 1 مہینہ ٹائم دیا ہوا ہے ان کو, اینڈ آئی ایم شیور وہ سارے اپنے جیب سے 20-30 لاکھ روپے خرچ کریں گے, اپنے اسٹینڈرڈز ایکوائر کریں گے ٹو ارن دیٹ نیم اینڈ ٹو ارن دیٹ ریوارڈ. وہ بھی ایک طریقہ ہے. ساتھ جو نہیں مانتا اس کو آپ جو ہے آپ کے پاس کورسو عام بھی ہے, آپ ان کو بالکل کریں. تو دیٹ از ہاؤ وی ہیو شفٹڈ دا اپروچ فرام. اچھا, ایک چیز تو آپ مانیں کہ آپ کے محکمے کو عائشہ ممتاز نے ایک بڑا نام دیا, لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی, انہوں نے ہر جگہ کہیں, ہر جگہ بند کی, لیکن کرٹیسائز بھی ہونا شروع ہو گیا. جو آپ بات کر رہے ہیں, ریسٹورینٹس مالکان صاحب اکٹھے ہو گئے, انہوں نے کہا یہ ہمیں ڈیفیم کریں, یہ چاند نہیں ہم یہ کام کریں. ایسا کیا ہوا, اگر آپ کی شاید نالج میں ہو کہ وہ دیکھیں عائشہ ممتاز کا آئی ریئلی اپریشیٹ, انہوں نے اتھارٹی کا نام, اتھارٹی کی رٹ اسٹیبلش کروائی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ ٹو لک آفٹر, اسپیشلی لاہور کی میں بات کروں گا کہ یہاں پہ لاہور میں آپ کے ہیریٹیج پوائنٹس ہیں. میں DC ہو رہا ہوں یہاں پہ آپ کے جو ہے نا کلچرل ہب کے ساتھ ساتھ جو میجورٹی جو بزنس ہے وہ ایٹریز کا ہے, کھانے کھابوں کا ہے. یہاں پہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں, جو یہاں کے لوگ ہیں, دے لو ایٹنگ آؤٹ سائڈ, یو نو. اگر آپ ایک ڈھابے سے لے کے PC تک کو آپ کر دیں بند, تو جو باہر والا ہے, جو یہاں والا ہے, وہ کدھر جائے گا؟ آپ نے, اور آپ کا کام میں نہیں سمجھتا کہ بند کرنا مقصد ہونا چاہیے, اس کی اصلاح آپ کا مقصد ہونا چاہیے. آپ جو ہے نا, اب یہاں پہ بھی میں نے پریمیسز کو ہی ہم سیل نہیں کرتے ہیں, ہم پروڈکشن بند کر دیتے ہیں, ہم آپریشن بند کر دیتے ہیں, ساتھ ہی ریکٹیفیکیشن دے دیتے ہیں کہ بچوں یہ کام 3 دن میں کرتے ہو, 5 دن میں کرتے ہو, اٹس اپ ٹو یور ایفیشنسی. یہ ڈائریکشنز ہیں, آپ بتائیں کب آئیں, ان کو ہم ویریفائی کریں, پھر آپ کو اجازت. مطلب آپ ان کے طریقہ کار سے اختلاف کرتے ہیں, جو طریقہ کار اپنائے گا تھا صاحب کا عزیزی صاحب؟ نہیں, آئی اپریشیٹ, شی واز ویری بریو, شی واز ویری ایگریسو, شی واز ویری, انہوں نے کام جو ہے نا رٹ اسٹیبلش کرنے میں, اتھارٹی کا نام بنانے میں انہوں نے جو ہے وہ کیا. بٹ دین یو نو شی واز ون آف دا ڈائریکٹرز, یو نو, ون آف دا ڈائریکٹرز. سو ایک جو گیپ مجھے ادھر نظر آیا وہ ہے کہ جی اوپر سے کیا ان کو ڈائریکشنز جاتی ہیں, مطلب اف شی اسٹل آن آر پے رول, چھٹی پہ ہیں, تو دین مطلب ہاں شی از آن اسٹل آن لیو 4 months, زبردستی چھٹی پہ بھیجوایا. ایسی بات نہیں ہے. وہ ان کے اپلیکیشن میں مدر ان لا کو کینسر ہے, ان کے فادر ان لا فالج کے مریض ہیں. اب کو ایسی چیزیں اگر آپ کے سامنے آتی ہیں تو یو ہیو ٹو, یو نو. میں نے ان کو 2 ہفتے تک میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ کام کریں ہمارے ساتھ. دین شی لیفٹ کے, ان کے ایشوز جو ہے نا ڈومیسٹک ایشوز, اور وہ مجھ سے پہلے 3 دفعہ اپلائی کر چکی تھیں. میں تو ستمبر میں آیا ہوں. ایسے کہا جاتا ہے کہ شریف خاندانی کوئی کمپنی ہے جس پہ انہوں نے ریڈ کیا اور اس کے بعد ختم کر دی. یہ جو مخالفین ہیں, سیاسی مخالفین, جب تک وہ یہاں پر تھیں, لاہور واز دا جورسڈکشن. شریف خاندان کا سوائے اتفاق ہاسپٹل کے, وہ بھی ٹرسٹ کے ہے, باقی جتنی بھی ان کے اس طرح کے یونٹس ہیں, انہار ہے, وہ چنوٹ میں ہیں, ضلع چنوٹ میں ہیں. تو یہ ایسے ہی لوگوں نے پولیٹیسائز کیا ہوا ہے اس کو, سینسیشنلائز کیا ہوا ہے اس کو, یو نو, پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک بریک لے لوں, بریک بعد واپس آتا ہوں. تو میں جاننا چاہوں گا کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے, کس طرح آپ معیار کریں گے اسٹینڈرڈس. کیا آپ نے جس طرح کے اسٹینڈرڈس بڑھا رہے ہیں, جو کام آج تک نہیں ہوا وہ آپ اس پہ کام کر رہے ہیں, اسٹرکچر بنا رہے ہیں, لیکن طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کا فوڈ انسپیکٹر جاتا ہے وہ کس طریقے سے چیز کو چیک کرتا ہے؟ میں یہ کہتا ہے ایک بریک سے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے. سر, آپ کا انسپیکٹر جاتا ہے جب چیک کرنے کے لیے,
ایسی کیا چیز ہوتی ہے اس کے پاس, کیسے اس کو علم ہوتا ہے اس چیز کا کہ یہ ایک سب اسٹینڈرڈ فوڈ ہے, یہ پروڈکٹ ہے, یہ اکارڈنگ ٹو جو اسٹینڈرڈز ہیں اس کے خلاف ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی فوڈ سیفٹی انسپیکٹرز وہ تمام کے تمام فوڈ ٹیکنالوجسٹس ہیں. آل آف دیم آر ماسٹرز ان فوڈ ٹیکنالوجی, یا انفل ہیں یا بی ایس آنرز ہیں, وہ اس سے نیچے ہیں ہی نہیں ہیں. سو دے آر دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. یہ نہیں ہے کہ سینیٹری انسپیکٹر ہے تو اس کو آپ نے فوڈ میں لگا دیا ہے. دوسرا دیر واز اے فلا, اور جس کی وجہ سے کوئی ایشوز بھی نکلے کہ جی پہلے انہوں نے ایریاز بانٹے ہوئے تھے اور یہ اکیلے موو کرتے تھے. اس میں ان کو ریزسٹنس بھی ہوتی تھی, ان کو کوئی کچھ اور بھی میل پریکٹسز بھی شروع, مطلب جن کی شکایتیں تھیں کہ جی یہ اکیلے گھومتا پھرتا ہے, تو وہ وی ہیو ایشوڈ دا ایس او پیز فار دیٹ کہ جی ابھی دیر از نو ایف ایس او اور دیر از نو اے ایف ایس او, دیر از این ایف ایس ٹی which is food safety team, which comprises of a leader, which is an FSO, assisted by 2 assistant food safety officers, 1 security guard and a driver. ٹھیک ہے, and internee also, which is an outsider, which جو کہ ہم اسٹوڈنٹس ہم ہیں ان کو بھی ہم فیلڈ میں انٹرن کے طور پہ ان کو, سو یہ 6 رکنی ٹیم ہے جن کو ہم ڈسپیچ کرتے ہیں, اور ان کا 8 آورس کا ایک شفٹ ہے. دیر 2 شفٹس, ایک پہلے 2 بجے تک. ان کے ایریاز کس طرح ڈیوائڈ ہوتے ہیں پاپولیشن کے حساب سے؟ ٹاؤنز کے حساب سے, ٹاؤنز کے حساب سے ہے. ہر ٹاؤن میں ایک ایف ایس ٹی ہے, اور وہ جو ہے دین وی کین ہیو اسپیشل ٹیمز آلسو ود اس, جس میں جیسے رات کو ہم 11 بجے ایک ٹیکس کرتے ہیں, جس صبح سارے لوز ملک کا جو سیل پوائنٹس ہیں یا جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کو آپ چیک کریں. صبح 5 بجے ہماری ایس او پی لگتی ہے 5 بڑے شہروں میں, جتنی انٹری پوائنٹس ہیں سب پہ ہماری ٹیمیں ہوتی ہیں. اسی طرح بھی ہم ٹیکسٹ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ کہ جی آپ سارے مچھلی والوں کو چیک کریں, آج کل ٹھنڈ ہے, 2 لوگ جو ہے نا, تو وہ پھر دین وی ٹیک. مطلب لیٹس بی آنیسٹ کہ ہمیں شاید قوم کو بھی اتنا علم نہیں ہے. ایک تو آپ کی ٹیم ہوگی, آپ کا ڈپارٹمنٹ ہو گیا, جو وہ لوگ ہیں جو پڑھ کے آ رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, ان کو علم ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو یہ کھانا کھا رہے ہیں, ان کو اس چیز کا علم نہیں کہ یہ فوڈ ہائیجینک ہے یا ہائیجینک نہیں ہے, ان کو نہیں پتا کہ یہ ان کی صحت پہ کیا اثرات چھوڑے گا. تو کیا ان لوگوں کی ان کو ٹرین کرنے کے لیے, ان کو اویئرنیس دینے کے لیے بھی کوئی کیمپینز وغیرہ لانچ کی جائے؟ دیکھیں کچھ تو ہے نا جو کنزیومرز ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اس کے لیے وی ہیو اسٹیبلشڈ دس ڈائریکٹریٹ آف پبلک اویئرنیس, جس کا کام یہی ہے. یہ ابھی ہم نے اسٹیبلش کیا, اگلے چند دنوں میں ہمارے ٹی بی سیز, ہمارے بینرز, ٹیمرز, اخبار اشتہار, براؤشرز, سیمینارز, وہ ایک باقاعدہ ڈائریکٹریٹ ہے جس کا کام یہی ہے کہ جی لوگوں میں. اسی طرح ہم ہر کالج میں فوڈ سیفٹی ایمبیسڈرز رکھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو رکھ رہے ہیں کہ ایک کینٹین پہ 6 مہینے کے لیے 3 ہم فوڈ سیفٹی سفیر رکھیں گے, جن کا کام وہاں پہ سیمینارز بھی کروانا ہے, وہاں کے کھانے پہ چیک بھی رکھنا ہے, اور باقی لوگوں میں بھی ایک کہ جی اچھا یہ فوڈ سیفٹی ہے تو ان کا کیا کام ہے. سو وہ اس چیز کو ہم پھیلا رہے ہیں. سول سوسائٹی میں جو کنزیومر فورم ہے ہمارا, اس میں جتنے پارکس ہیں, جتنے ریلوے اسٹیشن ہیں, کوئی ہاسپٹلز ہیں, ان کی کینٹینز ہیں, ان تمام کے لیے ہم فوڈ سیفٹی ایمبیسڈرز مقرر کریں. سو وہ چیزیں ہیں پائپ لائن میں, اور انشاءاللہ آگے چند دنوں میں آپ کو نظر بھی آئیں گی. میکسیمم سزا کیا ہے آپ اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے؟ 14 ایئرز. 14 ایئرس. اور ابھی تک کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے ایسے کیسز ہیں جو آپ کے؟ یہ ہمارا ایک ویک لنک ہے. یس آئی ٹرولی ایگری. ہمارا جو وہ جرمانہ جو کہ ہم انتظامی طور پہ ہم کر سکتے ہیں, جس میں مطلب آپ کا ایٹری ہے, میں آپ کو جرمانہ کرتا ہوں, آپ جا کے پے کر کے آتے ہیں اس کو, وہ دیٹ ہیز انکریزڈ فرام 1.25 لاکھ روپے ستمبر تک تھا پر منتھ کا, وہ 1.5 کروڑ پہ چلا گیا ہے. سو دیر از 150 ٹائمز انکریز ان دیٹ, جس میں کمپلائنس جو ہے نا اس میں ہے. یہ ہمارا ایک ویک لنک ہے کہ جس میں کنوکشن جو ہے نا وہ کورٹس کی طرف سے وہ کم ہے. 850 کیسز میں سے 12 کنوکٹ ہوئے ہیں, جس میں سے 2 ہیں جس کو 1-1 لاکھ روپے جرمانہ ہے, باقی نامنل کوئی بندہ جیل نہیں گیا. سو اس کے لیے گورنمنٹ ہیز ٹیکن اپ دا میٹر ود دا جوڈیشری, ہائر جوڈیشری کے جی وہ اجازت دے کہ ہم فوڈ کورٹس الگ اسٹیبلش کریں, اور ان کو پھر سینسٹائز بھی کریں کہ جی یہ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں, تو ان کو کم از کم. اب اس چیز کی میں تھوڑی سی وضاحت بھی کروں گا کہ 2001-2 تک علاقہ میجسٹریٹ ہوتا تھا, وہ زیادہ سزا نہیں دیتا تھا. ملاوٹ آپ نے کی, آپ کو 1 مہینہ جیل بھیج دیا, 2 مہینے جیل بھیج دیا, اس سے زیادہ سزا نہیں تھا. اس وقت کیا نیوٹریشنل اسٹیٹسٹکس اگر آپ دیکھیں تو وائٹامن اے ہے, ڈی ہے, فولک ایسڈ ہے, آئرن ہے, زنک ہے, بچوں کی اسٹنٹڈ گروتھ ہے, یہ سارے سنگل فگر میں تھے. بالکل ایسی ٹرو. اب 2016 میں وہ سارے 50 پلس میں ہیں. اب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. بٹ وی آر ہوپ فل. پنجاب فوڈ اتھارٹی ناؤ وی ہیو اسٹیبلشڈ ان فیصل آباد. وہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جی یہاں پہ جو گلی محلوں میں جو انڈسٹری ہے وہ دے آر
dangerously involved in making یہ جو adulterated مسالے ہیں, ایون کھویا تک, دیٹ واز ٹو سرپرائز ٹو می, وہ بھی وے پاؤڈر اور بناسپتی گھی سے وہ بنا رہے ہیں کھویا جو ہے. تو وہ کافی چیزیں ہیں. لیکن ہم جاتے ہیں وہاں پہ, پہلے لاہور میں بھی تھے تو یہ دے ایوکٹیڈ دیئر چکیز اینڈ دے وینٹ ٹو قصور اینڈ دے وینٹ ٹو ننکانہ شیخ پورہ. اب فیصل آباد میں بھی یہ خبر ہے کہ جی یہ نکل رہے ہیں وہاں سے, ٹوبے جا رہے ہیں, جنگ جا رہے ہیں. بٹ اگلے 3 مہینے تک ہم نے ڈویژن میں جانا ہے, تو آئی ایم شیور اگلے سال تک ہم پورے پنجاب میں ہوں گے, اس سال کے اینڈ تک. تو ایٹ لیسٹ لیکن اس سے پہلے ایک رول ماڈل بنانا پڑے گا لاہور کو, دکھانا پڑے گا کہ یہ لاہور از مچ بیٹر. لیٹ می ٹیل یو, ابھی میں وزٹ کرتا رہتا ہوں, اتنا فرق ہے. اب فیصل آباد یا گجرانوالہ کے جو ایٹریز ہیں, ریسٹورانٹس ہیں, کیونکہ یہاں پہ محنت ہوئی ہوئی, یہاں پہ کام ہوا ہوا ہے. یہاں پہ آپ جائیں, ان کے کچن چیک کریں, ان کا سروس دیکھیں, ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹس ہیں. باقی ایس او پیز میں دے آر کمپیریٹیولی ویری گڈ, مطلب 60-70%. میں خود جا کے سرپرائز چیکنگ ہم کرتے رہے وہاں پہ, ان کی کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں. وہاں پہ ابھی ان کو اس تھریش ہولڈ پہ آنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا. پچھلے دنوں ایک ایشو سامنے آیا جس پہ دودھ کی بات کی کہ جو پیکٹ والا دودھ ہے وہ ڈینجرس ہے, اس کے دیکھیں جی, میں وہی انسپیکشن رجیم کوئی نہیں تھا نا جی ان کے اوپر. پہلے ہم نے سارا فوکس کیا ہوا تھا کہ جی اس ایٹی کو دیکھو, اس بیکری کو دیکھو. فوڈ انڈسٹری از دا ٹاپ ٹو باٹم اپروچ والی بات ہے کہ وہ بھی اسی پیرامیٹر میں نہیں تھے. آپ دیکھیں, ہم نے ایک اخبار اشتہار دیا ہے جس میں چاکلیٹس, یہ جتنے بھی کنفیکشنریز جتنے بھی ہیں, آپ کے جو مارجرین والے ہیں یا جو بلک میں جو چیزیں بنا رہے ہیں, ان کو ابھی ہمیں پبلک نوٹس دے رہے ہیں کہ جی اگر آپ اس میں فریش ملک سے وہ چاکلیٹ نہیں بنا رہے ہیں, آپ پاؤڈر سے بنا رہے ہیں, تو یو مینشن دیٹ. وہ کنزیومر کا رائٹ ہے, ہی شوڈ نو کہ جی اس نے کھانا ہے یا نہیں کھانا. یہاں پہ وہ دکھاتے کچھ ہیں, بناتے کچھ ہیں, بیچتے کچھ ہیں. یہ میں آپ کو اچھی کمپنیز کے نام بتا رہا ہوں, آئی ایم ناٹ سپوز ٹو ٹیک دا نیم, بٹ لیگلی فرسٹ وی ہیو ٹو سرو دیم ود اے نوٹس کہ جی آپ اپنے لیبلنگ ریکوائرمنٹ ٹھیک کریں. وہ بھی یہ نہیں ہے اگر 70 سال کے بعد کوئی پوچھ رہا ہے نا, اگر یہ ان کو پہلے کوئی بتایا ہوتا ہم نے, تو اس وقت پھر ہم کی انڈسٹری کو بند بھی کرتے. اچھا سر, یہ جس طرح آپ نے کہا کہ بیچ کچھ رہے ہیں, دکھا کچھ رہے ہیں, آپ روڈ پہ ٹریول کتنے جو ٹھیلے لگے ہوتے ہیں, سٹالز, فوڈ سٹالز روڈ سائڈ پہ لگے ہوتے ہیں, اس پہ لکھا ہوتا ہے 50 کا شاورما, 30 کا شاورما, 20 کا شاورما. اس پہ سب اسٹینڈرڈ چکن یوز ہو رہا ہوتا ہے, سب اسٹینڈرڈ بریڈ یوز ہو رہی ہوتی ہے. ان لوگوں کو کس طرح کی اس کا کنزیومر وہ ہے جو غریب آدمی. آپ اس کو وہاں ٹھیلے پہ نہیں پکڑ سکتے ہیں. اٹ از اگین ایٹ دا پروڈکشن ہاؤس, جس کو آپ نے چیک کرنا ہے. دیر واز اے کنفیوژن ان فوڈ اتھارٹی آفیشلس کہ جی یہ لائف سٹاک ہے, اگر یہ بیمار مرغی ہے تو پہلے اس کو آ کے اس لائف سٹاک والے اس کے انجیکشن لگائیں, اس کو ٹھیک کریں, اس کو پھر ذبح کریں. نو, وی سیٹ کہ اگر یہ ٹورنٹن مارکیٹ میں بیمار مرغی کا کوئی کام نہیں ہے, دے شوڈ برنگ بلڈی ویل ہیلدی ہین. ٹھیک ہے, یہاں پہ دے آر ڈیلنگ ود آر فوڈ. پہلے دن 6000 مرغیاں ہم نے ذبح کروائی, حلال نہیں کرائیں, ذبح کر کے انسنریٹ کر دیں, جلا دی کہ جی یہ ادھر نہیں, ادھر یہ برداشت نہیں کریں گے ہم. دوسرے دن 3000, پھر 1000, پھر 800, پھر 300 مرغیاں, مجھے فگر بھی یاد ہے. جب یہ ساری چیزیں ہم نے جلائیں, اس کے بعد پھر سیدھے ہو گئے کہ نہیں جی یہاں پہ ہم نے مرغیاں ٹھیک لے کے آنی, ورنہ یہ فوڈ اتھارٹی والے جلاتے ہیں اس کو. ٹھیک, سو وی ہیو ٹو ٹیک سم. یہاں پہ وہ جو ہے نا کہ یہاں پہ اصلاح از ڈنڈا, تو جدھر ہمیں پتہ ہے کہ جی ہم نے ڈنڈا چلانا ہے, وی ڈو دیٹ. آپ کی لیکن اس حرکت کو بھی پولیٹیسائز کیا گیا, کہا گیا کہ کیونکہ ایک فیملی ہے جو ڈیل کرتی ہے پولٹری سے, صرف اس وجہ سے روکا گیا. جی اب 600 دکانیں وہاں پہ, اٹس اے ہیوج بزنس. وہاں پہ دن میں سینکڑوں ٹرک آتے ہیں وہاں پہ. لیکن جی پلیز, مطلب میں تو ایسا بندہ ہوں, آپ دیکھیں کل ہم نے اتفاق ہاسپٹل کا کینٹین بھی ہم نے ان کو بھی جرمانہ کیا, تو ساتھ شوکت خانم کا بھی تھا, کہ دونوں کو ہم نے چیک کیا. ایٹ لیسٹ میں ایک ایسے صوبے سے ہوں کہ میرا جو ہے نا کم از کم آئی ایم اے پروفیشنل, آئی نو کہ جی اس میں آگے. اور چیف منسٹر صاحب کا بھی ویژن یہ ہے کہ جی نو پالیٹکس ان ہیلتھ, پبلک ہیلتھ ایشوز یہاں پہ. اور سی ایم صاحب نے تو اپنے داماد تک کو اندر کروا دیا تھا. مطلب آپ کیا بات کریں یہاں پہ. دیر از ٹریمنڈس سپورٹ فرام دا چیف منسٹر. کے ایک میٹنگ میں انہوں نے دے ریئلائزڈ, میں نے ان کو بتایا کہ سر یہ جو بولان گاڑیاں ہیں اس میں ایئر کنڈیشن نہیں ہوتا, ورکنگ انوائرمنٹ گرمیوں میں اس میں ہماری بچیاں ہیں یہ کام نہیں کر سکتی ہیں. سو ہی پرووڈ کہ جی آپ اس میں ایئر کنڈیشن گاڑیاں ان کو دیں تاکہ یہ ٹھیک کام کریں وہاں پہ. 8 گھنٹے ہمارا کام ہی سارا فیلڈ انسپیکشنس کا ہے. سو دیر از ٹریمنڈس سپورٹ فرام دیئر سائڈ. اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ جی یہ ان کا ہے, ان کو اس کو چیک کریں, اس کو نہ کریں, اس کو چیک کریں, اس کو نہ چیک کریں, سوال ہی نہیں پیدا. کتنا ٹائم لگے گا آپ کو بطور اس محکمے کو ایک مرتبہ پھر کھڑا کرنے میں, تاکہ لٹرلی کام نظر آئے, کام ہو؟ آئی ہیو اے گریٹ فیتھ ان انسٹیٹیوشنس.
آپ PHA کو نکال دیں 1 سال لاہور سے. میں ایک 2 دفعہ میں نے پہلے بھی یہ کوٹ کیا کہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کو میاں شکیل صاحب کو کہیے ذرا 1 سال آپ کام بند کر دیں آپ ایز این انسٹیٹیوشن, پھر لاہور کا ہاتھ دیکھیں آپ, ٹھیک. سو دیر واز این انسٹیٹیوشنل گیپ اینڈ دیر از این انسٹیٹیوشن ناؤ. وی شوڈ ڈو آر بیسٹ کہ یہ اسٹرکچرل ریفارمز, لیگل ریفارمز, ایکسپینشن ایز سون ایز پاسبل ہو. اس کے بعد پھر ہر گلی محلے میں انشاءاللہ ہمارے لوگ بیٹھے ہوں گے اور ہم آپ کے ویل میک شیور کہ آپ کو فرام فارم ٹو فورک آپ کی ٹیبل تک, ٹھیک ہے نا, جو کھانا آپ کو ملے وہ ٹھیک ہوگا. وی ہیو اے ریزن فار دیٹ. میں کنونس دی چیف منسٹر, میں نے کہا سر آپ کو نئے ہسپتال بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم آپ کے جو ہسپتال میں ابھی جو ایک بیڈ پہ 4 مریض لیٹے ہیں یہ بھی ہم ایک پہ لیں گے, اس پہ بھی ہم ان کو بھی ہم خالی کر سکتے ہیں وہاں پہ, پرووائڈیڈ اگر ہم اپنا کھانا شانا چیزیں فرام ٹاپ ٹو باٹم ہم ٹھیک کر لیں. سو دیر از اے گریٹ وزڈم بیہائنڈ دس. جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ آپ ٹیکنالوجی کو یوز کرنے لگے ہیں, IT کو آپ موبائل پہ ایپ لے کر آنے لگے, تو جو لوگ میل فنکشن کریں گے ان کی لسٹ بھی آیا کرے گی, لوگوں کو پتہ لگے گا, اویئرنیس اتنی ہوگی کہ کوئی بھی کمپنی ریسٹورینٹ برانڈ کی رجسٹریشن ہے نا, اس میں ہم 2 چیزیں ضرور ہائی لائٹ کریں گے. ایک وہ جو کہ اچھے برانڈ ہیں جن کا کام ٹھیک ہے, اور ایک وہ جن کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. یہ ہمارے ویب پہ بھی ہوں گے, ہم اخبار اشتہار بھی دیں گے. ہمیں کسی کے بزنس از دا لیسٹ پرائرٹی فار اس وین وی کمپیئر اٹ کہ جی اس میں ہیومن ہیلتھ کو ہم جو ہمارے لوگ ہیں ان کی صحت پہ آپ کا اربوں روپے کا بزنس ہو, ادھر نیچے ہوگا ہمارے لیے. اچھا سر, آپ کچن میں جاتے ہیں, آپ خود جاتے ہیں کچن میں, آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے, سب سے پہلی کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ کام جو ہے سب اسٹینڈرڈ ہے؟ کیونکہ کل میں ایک دیکھ رہا تھا فوٹیج جو آئی, میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر بھی کروں گا. ایک واش روم سے پائپ آ رہا ہے اور اس کے بعد وہ اسٹال لگا ہوا ہے, ایک شاپ ہے, ریسٹورینٹ بنا ہوا ہے, اس کے اندر سے وہ پورا کچن واش ہو رہا ہے. تو اس طرح کے جب کام ہوں گے اور اس طرح کے چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہوں گے, دیکھیں ویسے آئیڈیلی اسپیکنگ کچن کو جو ہے نا اوپن ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ایک پریکٹس ہے یہاں پہ بھی کچھ ملٹی نیشنل ہے, وہ انہوں نے اوپن, آپ باہر سے دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کیا کام ہو رہا ہے. جب اوپن ہوتا ہے تو اس میں آپ کے میجورٹی جو ہے نا ایشوز آپ کے خود ہی سیٹل ہو جاتے ہیں. وہ خود ہی بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ یار انہوں نے ٹوپیاں پہنے ہوئے ہیں, ایپرن پہنے ہوئے ہیں, اندر ہائیجین کا ایشوز نہیں ہے, اندر سمیلی تو نہیں ہے, اندر کوئی وہ تمام چیزیں ہیں نہیں ہیں. اس چیز کو ہم ایک تو پروموٹ کریں. دوسرا دیکھیں یہ ایک آپ شانزیلیزے میں آکسفورڈ اسٹریٹ الگ ہے, گوال منڈی الگ ہے, ٹھیک ہے نا. 65-70 سال آپ نے پوچھا نہیں ان کو, ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ اس انڈسٹری میں آپ کے کون لوگ ہیں, 5ویں جماعت پاس ہے, کوئی 8ویں جماعت پاس ہے, اویئرنیس لیول بھی, لٹریسی لیول بھی وہ نہیں ہے ان کا, جو آپ کا ورکر کلاس ہے, ٹھیک. جو شیف بنتا ہے, جو ویٹر بنتا ہے, آپ کو مجھے پتہ ہے کون سی. تو یہ سوشل کانٹیکس میں یہ تمام چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں, اور پھر ہم نے آہستہ آہستہ ان کو کہتے ہیں نا ٹرم کر کے آہستہ آہستہ گریجولی ہم نے ان کو اس لیول پہ لے کے. جبکہ انٹرنیشنلی شیف بننا ایک بہت بڑا 22 پاؤنڈ, مجھے یاد ہے ایز اے اسٹوڈنٹ ہم 7 پاؤنڈ میں ملتا تھا پر آور, ان کو 22 پاؤنڈ ملتے تھے. آئی واز ڈوئنگ اے ماسٹرز, میں کام کرتا تھا وہاں پہ ایک ریسرچ سینٹر میں, وہ ہمیں 7-8 پاؤنڈ دیتے تھے. وہ جو شیف تھا وہ 22 پاؤنڈ لیتا تھا گھنٹے کے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو ہے ہم جو اسکول آف ہائیجین بنا رہے ہیں, جو یہاں پہ کوتھمز ہے, آئتھمز ہے, آئی مین یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. ایک اور چیز ہم ایڈ کر رہے ہیں کہ ہم کنسلٹنسی سروسز جو ہے نا وہ لائسنس کر رہے ہیں, جو فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں. ہمارے لوگ بہت کم ہیں, یہ ہمیں فون آتے ہیں کہ جی ہم کرنا چاہتے ہیں یہ ایڈوائزری وزٹ آپ ہمارے کروائیں, ہمیں بتائیں ہم کیا کیا چیزیں کریں. انڈسٹری کی طرف سے, ریسٹورانٹ اونرس کی طرف سے 10 درخواستیں روز کی آئی ہوتی ہیں. ہم بھجواتے بھی ہیں, لیکن وٹ وی آر ڈوئنگ کہ ہم اس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. آپ نے BSc کیا ہوا ہے, ماسٹرز کیا ہوا ہے, یو آر اے فوڈ ٹیکنالوجسٹ, ہم آپ کا ٹیسٹ لیں گے, ہم آپ کو لائسنس دیں گے 1 سال کے لیے. دین وی ول آتھرائز کیجیے, یہ فوڈ اتھارٹی کا کنسلٹنٹ, آتھرائز کنسلٹنٹ ہے. ان کو وہ ون سم نامنل فی آپ بلائیں, آپ اپنی چیزیں ٹھیک کروائیں, اور اس چیز کو ہم آنر بھی کریں گے. سو دس از ہاؤ وی آر اپروچنگ. انٹرنیشنل لیبارٹریز لیول کی لیبارٹریز, اسٹینڈرڈ کی لیبارٹریز بنانے کا کوئی پلان ہے؟ دیکھیں پنجاب فوڈ اینڈ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بن رہی ہے آلریڈی, پیفٹا جس کو ہے, وہ اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے. دسمبر 2017 میں اس نے کمپلیٹ ہونا ہے. اس کے علاوہ ہم اس کو جو برانڈ کی رجسٹریشن اور جو ٹیسٹنگ ہے وہ ہم آؤٹ سورس ہم نے کر دیا ہوا ہے. دیر آر 4 انٹرنیشنل لیبارٹریز, 1 بیسڈ ان جرمنی, 1 بیسڈ ان سنگاپور, ایک ترکی کا ہے اور ایک ملیشیا کا ہے. اس کے علاوہ 3 ہیں جو انٹرنیشنلی ایکریڈٹ ہیں لیکن وہ پاکستان میں بھی ہیں. تو یہ 7 کا پینل ہے. اور یہ ہم نے انڈسٹری کے ساتھ جب وی ہیڈ ڈیٹیلڈ سیشنز تو انہوں نے کہا کہ جی آپ وہ ادھر سے ٹیسٹ کریں جن پہ ہمارا بھی ٹرسٹ لیول ہو. تو وہ اور ان کا ایک اپنا ایک انٹرنیشنل ایک ریپو بھی ہے ان کمپنیز کا.
تو وہ ایک پروسیس ہے، ہر سال میں ان تمام چیزوں کو ہم نے اس پورے سرا سے گزارنا ہے اور آپ کو بتانا ہے یہ گھی ٹھیک ہے، یہ گھی ٹھیک نہیں ہے، یہ دودھ ٹھیک ہے، یہ دودھ ٹھیک نہیں ہے، یہ چاکلیٹ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو وہ تمام چیزیں پہلے نہیں تھیں، وہ ایس او پیز ہم سیٹ کر رہے ہیں اور ان پہ بلکہ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے کام۔ مارچ 15 کے بعد دودھ اور جو گھی ہے ان کا جو ایک کوالٹی ایڈجسٹمنٹ ٹائم ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو 15 مارچ کے بعد پھر ہم دوبارہ ایک انسپیکشن رجیم، جو ٹیسٹنگ رجیم کو ہم لے کے آئیں گے، ان کے سیمپلز پک کریں گے اور پھر ہم بتائیں گے کہ جی ان کی چیزیں کون سی ٹھیک ہیں۔ لاسٹ کوشچن، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بطور ڈی جی ایسا کون سا اقدام گورنمنٹ کی جانب سے بھی اور آپ کے پورے علاقے کی جانب سے، قوم کی جانب سے بھی آپ کو سپورٹ ملے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ کام بہتر ہو جائے گا؟ سزا دیکھیے جی، ابھی اگر اپنے نیوٹریشنل اسٹیٹسٹکس آپ دیکھیں، 44% بچے آپ کے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، آدھے بچے آپ کے آدھا گھنٹہ پڑھ کے کھیل کے فارغ ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو ہم ان کو دودھ دے رہے ہیں، گھی دے رہے ہیں، خوراک دے رہے ہیں، انہی بچوں کو آپ کینیڈا یا آسٹریلیا لے جائیں، 6 مہینے میں بلش کرتے ہیں، بالکل ایسے، ٹھیک۔ تو دس از سم تھنگ ویئر وی شوڈ ناٹ کمپرومائز۔ ہمارا اس وقت جس طرح دہشت گردی ایک بہت بڑا بنا ہوا تھا مسئلہ، اسی طرح یہ بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے جو نظر نہیں آ رہا لیکن دیمک کی طرح ہمیں کھا رہا ہے۔ یہ فوڈ کوالٹی جو ہے، جو سب سے بڑا ایشو جو ہمیں آیا ہوا ہے، اس میں وی ہیو ٹو ریئلائز۔ آپ میڈیا میں ہیں، آپ جوڈیشری میں ہیں، آپ سول سوسائٹی میں ہیں، آپ انڈسٹری میں ہیں، آپ پالیٹیشین ہیں، آپ گورنمنٹ کے ہیں، یو نو دیٹ وی شوڈ ناٹ کمپرومائز این انچ اوور دس کہ جی اس چیز کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ورنہ پھر ہمیں کسی مودی سرکار کی ضرورت نہیں ہے۔ وی ڈو ناٹ نیڈ این اینیمی، پھر آپ مطلب وہ اس چیز کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ سو دیٹ از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ وچ آئی وانٹ ٹو کنوے تھرو یو۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ سزا، جب تک سزا کا عمل جلدی تیز نہیں ہوگا تو شاید یہ چیز ایک روکنا مشکل ہو جائے گا؟ جی ہاں، اس پہ جی ہاں وی ہیو ٹو، ایک تو یہ ہے کہ پنجاب پروونس میں تو انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے، بٹ دیر از نو سچ ارینجمنٹ ان ادر پارٹس آف دا کنٹری، ادر پروونسز۔ سو ہمیں جو ہے نا وہاں پہ بھی، چونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ناؤ اٹ از آر سبجیکٹ، دا پروونسز مسٹ ٹیک اسٹیپس ٹو اسٹیبلش دیئر اتھارٹیز۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مینگل صاحب۔ ناظرین، نور الامین مینگل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو بہتر کھانا پرووائڈ کرے، سیفٹی اس کی جو ہے سیفٹی میئرز ہیں وہ پورے رکھے جائیں، کیونکہ گورنمنٹ لیول پہ جب یہ کام ذمہ داری ہوگی، جس طرح ڈی جی فوڈ اتھارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کوشش یہ کر رہی ہے کہ جو برانڈز غلط کام کریں وہ بھی آپ کو بتائیں گے، جو کام اچھا کریں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ جب کمپٹیشن جس طرح انہوں نے مختلف ریسٹورینٹس میں رکھا ہے، وہ اپنی بہتری کے لیے، اپنی تشہیر کے لیے جب کام بہتر کریں گے تو یقینی طور پہ اسٹینڈرڈس بھی بہتر بنائے جائیں گے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اویئرنیس ہونے کی ضرورت ہے۔ جب یہ بتاتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ اچھا نہیں ہے تو ان کا کوئی پولیٹیکل فائدہ نہیں ہے، اس میں وہ فائدہ آپ کا اور میرا ہے۔ پروگرام وقت اسپیشل سے سلطان شاہ کو اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔